ہندوستان کے اندر اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا رحمۃ اللہ علیہ، کوئی عادل حکمران ہوتا ہے، نیک مرد صالح تھا۔ ہر سال سیلاب آ جایا کرتے تھے، فلن جسے کہتے ہیں آپ، ہر سال جب سیلاب آتے تو وہ ایک بہت بڑا علاقہ جو تھا نا سیلاب کی وجہ سے برباد ہو جاتا، بہت نقصان ہوتا۔ بادشاہ نے کیا کیا، آرڈر جاری کیا ہے، بڑا قابل توجہ ہے اس کا آرڈر۔ کہنے لگا کہ جس علاقے کے اندر سیلاب آتے ہیں، دریا جو ہیں وہ بکھرتے ہیں، اس دریا کے پاس جو ہے نا جتنے میری کنٹری کے میرے ملک کے جو منسٹر ہیں نا ان کو آرڈر کیا کہ تم نے اپنا گھر یہاں بنانا ہے۔ بات سمجھ کہ تم نے اپنا گھر یہاں بنانا۔ اب جیسے دریائے چناب ہے، دریائے سندھ ہے، راوی ہے، جیلم ہے، ستلج ہے، دریائے کابل ہے، دیگر دریا، یہ پرانے ہندوستان کے اندر یہ بہہ رہے ہیں، یہ گنگا، یہ جمنا۔ اس نے کہا کہ جہاں جہاں دریا بہہ رہے ہیں نا، اور جو دریا زیادہ بکھرتا ہے جس کی وجہ سے سیلاب آتا ہے، ملک کے منسٹر حضرات کو، وزراء کو کہا کہ تم نے اپنے گھر وہاں بنانے اور تم کو وہاں رہنا ہے۔ بادشاہ کو حکم تھا، اور بادشاہوں کے حکم ایسے ہوتے تھے کہ ان کے ابرو کے اشارے پہ موت و حیات کے فیصلے ہوتے تھے، جو انکار کرتا اس کی منڈی اتار دی جاتی۔ مرتا کیا نہ کرتا، منسٹر جو تھے نا وہ وہاں ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے۔ اچھا اللہ کی کرنی، اس سال سیلاب نہیں آیا، بات سمجھ، سیلاب نہیں آیا۔ اگلا سال آیا تو منسٹر کہنے لگے ضلع سبحانی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا تمہارے لیے حکم پرانا ہے، سیلاب کے دن آگے تم سب نے وہاں رہنا۔ اس سال پھر سیلاب نہیں آیا۔ ایک مشیر پوچھنے لگا، بادشاہ سلامت، بات سمجھ نہیں آئی، ہر سال سیلاب آتا ہے، یہ کیا بات ہے 2-3 سال سے سیلاب بند ہو گئے، اس کی کیا ریزن ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ بادشاہ کہنے لگا اس کی وجہ یہ منسٹر ہے، یہ جو منسٹر بیٹھے ہیں نا اس کی وجہ یہ لوگ، یہ سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ڈیرے وہاں لگا دیے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ سیلاب آنا ہے، سارا سال سے سیلاب آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے سیلاب آنا ہے، اور سیلاب آئے گا تو برباد کرے گا ہر چیز، سب سے پہلے ساڑھی منجی ٹھوکے گا، ہمارا کام کر دے گا۔ کہ پھر انہوں نے مسلح بجھائے ہیں، یہ خلوت میں ہوئے اللہ کے سامنے، جلوت میں ہوئے، ان کی نیندیں اڑ گئی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کیا ہے، اللہ جل جلالہ کو ان کا رونا ایسا پسند آیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سیلاب کے عذاب سے پورے ہندوستان کو محفوظ فرمایا۔